تربیت ہوتی رہی، وہ پلتا پھولتا رہا یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو پہنچا، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچا۔ اشدہ کا لفظ ہے، اور اشدہ کی عمر 27 سال سے لے کر کے 33 سال کی لکھی ہے، کہ گویا 27-33 اس درمیان میں وہ عمر کو پہنچ گیا۔ تو اب اس موقع پر وہ یہ ایسے کسی وقت میں جو عام طور پر سونے کا ہے، چاہے وہ دوپہر کے وقت قیلولے کے سونے کا ہو یا رات کا وقت سونے کا ہو، ایسے وقت میں بحر سے شہر مصر میں داخل ہوئے تو کسی جگہ پر دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب اس میں مختلف روایتیں ہیں، چونکہ یہ اسرائیلی روایات ہم اسے کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں صراحتاً کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو اسرائیلی روایات ہیں کہ بھی ایک بندہ دوسرے بندے کو اپنے کسی کام کے لیے لے جانا چاہتا ہے اور وہ جانے کو انکار کر رہا ہے۔ جو لے جانا چاہتا ہے وہ قبطی ہے جو فرعون کی قوم میں سے ہے، اور جس کو لے جانا چاہتا ہے وہ اسرائیلی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہے۔ اب وہ اس کو زبردستی بگاڑ پر اپنے کام پر لے جانا چاہتا ہے اور وہ جانا چاہتا نہیں، اسی بنا پر وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں، لڑ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، تو جو موسیٰ علیہ السلام کی برادری قوم کا بنی اسرائیلی تھا، اس نے مدد چاہی، فریاد طلب کی کہ اس سے میری جان چھڑاؤ، یہ مجھے زبردستی اپنا کام پہ لے جانا چاہتا ہے، کام کرانا چاہتا ہے، اجرت و مزدوری بھی نہیں دیتے، سارا دن کام کرا کے شام کو کہتے ہیں جاؤ، تو اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کچھ زبانی طور پہ اس کو سمجھانا چاہا کہ بھی اس کو چھوڑ دے، زبردستی نہ کر، اس نے نہ مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تعدیباً، صرف ذرا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، ادب کے لیے اس کو مکہ مار دیا، گھونسا مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسی سے مر جائے گا، لیکن قرآن مجید کہتے ہیں فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا تو کام ہی پورا ہو گیا، وہ تو بندہ ہی وہیں مر گیا۔ اب ان 2 کے علاوہ اور کوئی اس کا گواہ نہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام جس کے مکے سے مرا، اور ایک وہ بنی اسرائیلی جس کی جان چھڑانے کے لیے مارا۔ اب اس قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، مقتول موجود ہے، لوگوں کے اندر بڑا چرچا ہوا کہ بندہ مر گیا، پتہ نہیں کس نے مارا، تلاش جاری ہے لیکن قاتل مل نہیں رہا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ جس کی جان چھڑانے کے لیے میں نے دوسرے بندے کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، آج وہ پھر کسی اور سے لڑ رہا ہے، کسی اور سے جھگڑا کیا ہوا ہے، پھڈا ڈالا ہوا ہے۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو پھر فریاد کی کہ اس دن اس نے مجھے میری مدد کی تھی، مجھے بچایا تھا، چھڑایا تھا، تو آج بھی شاید یہ میری مدد کرے گا، مجھے چھڑائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اس دن بھی یہی لڑ رہا تھا، آج بھی یہ لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے اس دن کے فعل پر اندر سے، دل سے زبردست نادم تھے کہ اگرچہ میرے ارادے کے بغیر ہوا ہے لیکن ہوا غلط ہے، اس بیچارے کا مر جانا میرے ہاتھ سے یہ مناسب نہیں تھا، اس پر وہ زبردست قسم کا نادم تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں ھذا من عمل الشیطان، لگتا ہے کہ اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل ہے کہ اس نے میرے ہاتھ سے بندہ مروا دیا، میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو پھڈے باز ہے، جھگڑالو ہے، پہلے بھی تو لڑ رہا تھا، آج پھر تو لڑ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جب اس کو ڈانٹا تو وہ تو دیکھ چکا تھا کہ اس کا مکہ کتنا سخت ہے، کہ اس دن بندے کو مکہ مارا تو فوراً مر گیا، اب کہیں ڈانٹتے ہوئے مجھے نہ مار دے، تو اس نے فوراً کہہ دیا اچھا اس دن بھی آپ نے بندہ مارا تھا، آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں۔ تو بس اتنا جملہ کہنے سے وہ راز جو قاتل تلاش کر رہے تھے وہ تو کھل گیا، فوراً پتہ چل گیا کہ اچھا اس بندے کو مارنے والا یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ رپورٹ حکومت تک پہنچی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ آرڈر جاری کر دیے موسیٰ علیہ السلام کو بدلے میں قتل کرو، جہاں کہیں ملے گرفتار کرو۔
تو اتنے میں قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ایک آدمی جس نے ایمان کو، جس نے سچائی کو، حقیقت کو، دیانت کو اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، وہ خفیہ طور پہ دوڑتا بھاگتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ تیرے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اپنا بچاؤ کر لے۔